الرحمن الرحيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقت وقد آتيناك من لدنا ذكرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 30 دن کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. روایتوں میں 30 دن تک روزے بھی رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. جب 30 دن کے بعد جانے کی باری آئی تو چونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے معدے کی ایک بو سی آنے لگ گئی تھی منہ میں، اس لیے انہوں نے مسواک وغیرہ کے ذریعے صاف کیا. اللہ پاک کے پاس جب آئے تو کہنے لگے تم نے یہ مسواک سے کیوں صاف کیا؟ تب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اصل میں میرے منہ سے بدبو آنے لگ گئی تھی بھوک کی وجہ سے. میں سوچا آپ کے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، اس لیے سوچا کہ میں آپ سے ہم کلامی کے وقت منہ میرا صاف رہے. اللہ پاک نے فرمایا لَخَلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے جاؤ اور 10 دن کے روزے رکھو. 30 اور 10 40 دن مکمل ہوئے. جیسے یہاں پر اضافہ ہوا ادھر سامری نے گمراہ کرنا شروع کر دیا. جمع کیے ہوئے سارے کے سارے زیورات کو جو گزشتہ کل بات آئی اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے پورے اعضائے وضو کو سکھانا چاہیے. ایک لوگوں میں غلط بات مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ منہ چہرہ نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بات غلط ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پانی کا وقت قیامت کے دن تولا جائے گا. تو آپ قیامت کے دن تولا جائے گا تو 10 منٹ کے بعد تو سوکھے گا ہی نہ. اگر پانی کو تول لے جائیں تو اس کو ہمیشہ ویسے رہو. اس لیے آپ دیکھو آج جو لوگ بغیر چہرے کو صاف کیے ہوئے اور پھر یہ ابھی یاد آیا ہے میں نے صاف کیا بغیر چہرے کو صاف کیے ہوئے جو لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں نا ان کے نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے. آپ آدم ہوتے ہیں تو کریں. یہ ایسا کرتے رہے مستقل. جس اجر پہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے شیطان نے اس کے اجر کی یاد دلا کے نماز میں جو خشوع بڑھا دیا.
سامری نے گمراہ کرنے کی کوشش یہ کی کہ ہارون علیہ السلام نے جتنا سامان وہاں پر زیورات نکال کے رکھ دیے تھے اس میں اس نے اس طرح پھونک ماری جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے جو چیز نکلی تھی یا تو مٹی یا کچھ پھونک دیا، اور پھونکنے کے بعد اس میں ایک گائے کی آواز آئی، سب کہنے لگے دیکھو ہذا الہکم و الہ موسیٰ ونسی، تمہارا بھی معبود یہی ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہ ہے، دیکھو آنے کا وعدہ کیا تھا ابھی تک نہیں آیا، موسیٰ بھول گیا، اس کا خدا یہ ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ علم والے جب تک اپنی عوام کو چھوڑ دیتے ہیں عوام میں گمراہ کرنے والے لوگ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آرام سے کہنے لگا، وہ پتہ نہیں چلا گیا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اصل خدا تمہارا تو یہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں تورات کو لے کر تورات کی تختی ایک جگہ رکھی، ان کی داڑھی کو بھی پکڑا اور سر کے بال بھی پکڑے، کہنے لگے تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا چھوڑ کر 12,000 کو تیرے پاس لے کر آ جاتے تو یہ کہتے تھا فرقت بین بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریقہ ڈال دیا، اس لیے میں خود یہاں پر رہا، یہ بات 6 لاکھ بنی اسرائیل میں میں خود رہا، 6,78,000 بنی اسرائیل یا 6,68,000 بنی اسرائیل کے درمیان، تاکہ میری موجودگی میں کم سے کم ان کے فساد میں اضافہ نہ ہو، ورنہ اگر میں بھی کوئی دور پر تمہاری طرح چلا آتا جلدی جلدی تو شاید ایسا لگتا کہ یہ اپنے گناہ پہ جری ہو جاتے۔ سامری کو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے تم نے یہ کیا کیا؟ تو سامری نے کہا کہ میں نے جبرائیل کے قدموں سے، جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھا کر مٹی لی تھی، وہ ڈال لی، اس میں آواز آ گئی۔ اللہ پاک نے ان کی بیوقوفی کو ذکر کیا کہ اس کی بیوقوفی تو دیکھو، نہ وہ سن سکتی ہے نہ کسی کا جواب دے سکتے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کوئی کہے تو جواب نہ دے، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، خدا کیسے بنا؟ اب سامری سے کہنے لگے کہ اتنی محنت کے بعد تو نے گمراہ کیا میری قوم کو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس کے حق میں بددعا نکل گئی۔ بددعا دینے کا اور بددعا لگنے کے اصول بھی ہے۔ میں آنے پہ بولو اللہ نہ کرے تم کو ایسا ہو، تم کو ایسا ہو، تم کو ایسا ہو، تو کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ خواہ کے نہیں، معمولی بات پہ آدمی کوسنے شروع کر دے، اور تھوڑے داڑھی روپے والا ہے تو پھر تو بزرگ ہی سمجھتا اپنے آپ کو، میرے بددعا ایسے قبول ہو جائیں گے اور سمجھیں گے یہ ہو جائے گا، ایسا سمجھتا۔ دعا قبول کرانے کے لیے جتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، بددعا کو قبول کرانے کے لیے اس سے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ دعا قبول کرانا ہے اللہ سے تو خالی آنسو بہا دو، حلال کمائی اپنے پیٹ میں ڈالو، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرو، اللہ قبول کرے گا۔ کسی کے حق میں بددعا کرنے کے لیے حجت کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے حق میں بددعا کی، کتنے سال محنت کر کے؟ 950 سال۔ ارے تو بولو نا، آپ لوگ بھی بولو نا، کتنے سال محنت کر کے؟ 950 سال محنت کر کے تب اللہ نے قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 60-70 سال محنت کر کے جب دعا فرعون کے حق میں بددعا کی تو کتنے سال کے بعد قبول کیا اللہ نے؟ 40 سال کے بعد۔ اور یہ انبیاء محنت کرنے کے بعد مانگ رہے اللہ سے، پہلے نہیں۔ کس کے بعد؟ محنت کرنے کے بعد۔ ہم تو دین کی محنت کے لیے دوسرے کے گھر پر یہاں پہ محلے میں دوسرے گھر پہ نہیں جا سکتے اور بددعا امریکہ کی کرتے۔ کس کی؟ امریکہ، اس کا ایسا ہو جائے، اللہ تو اس کے ساتھ ایسا کر دے، تو کو ایسا کر دے۔ اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چوچو کا مربع تھوڑی ہے۔
نالے بھی بہیں گے نا آنسو سے، اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے جو دو چیزیں ہو، سب سے پہلے مخلوق کی ہلاکت کی بد دعا نہ ہو. اللہ کے نبی نے کچھ موقع پر کیا تھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. اللہم اقتلہم بلدا اقتلہم عددا. اللہ کے جب 70 حفاظ کرام کو شہید کرے تھے انہوں نے، اس وقت اللہ کے نبی نے ان کے حق میں نماز فجر میں بد دعا کی تھی. آج ہم اعمال سے اللہ معاف کرے گورے ہیں، نہ لوگوں کو اعمال پر لانے کی فکر ہے اور لوگوں کے حق میں بد دعا ہے. قبول کرے گے اللہ؟ انبیاء ہزاروں سال اور صدیاں محنت کرتے تھے، تب جا کے ان کی بد دعائیں قبول کرتا تھا اللہ. دیکھنے والا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ حالات چل رہے تھے ملک شام وغیرہ میں. یہ تو ابھی نہیں، یہاں سے 5-6 سال پہلے ہماری جماعت بنگلور میں تھی، تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پڑھائی کے لیے کالجز وغیرہ میں. تو ایسے ہی گفتگو شدید ہونے لگی ان سے، جو کہ ابھی بھی آتی اور ملاقاتیں تو ضروری تھی، کالجوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. اور چونکہ ہمارے ساتھ خود فلسطین وغیرہ کے ساتھی تھے ملک شام کے، تو لے جاتے تھے پھر اردو کے ادھر کے ادھر کے. ایسی بات چیت میں کچھ دوستانے طور پر ہو گئے. تو دوستانے میں عراق کے بھی تھے، اس میں نوجوان 4 ماہ آنے کے بعد لگے. تو ملک شام کے فلسطین کے ساتھی کہنے لگے ہمارے یہاں لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں یہودیوں سے نکاح کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جتنی دھوم دھام سے شادی ایک مسلمان کی یہودی سے ہوتی ہے، اتنی دھوم دھام سے شادی ایک مسلمان کی مسلمان سے نہیں ہوتی. پہلے تو شادی دھوم دھام سے ہے ہی نہیں، لیکن فخر اس میں ہوتا ہے. مسکرات یہ کہتی ہے، کوئی اگر داڑھی رکھ کر آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ انت شیخ کبیر اصابک الشیوخ. کیوں بڑھاپے کے اثر ابھی سے ظاہر ہو گئے، یہ کہتی ہے لڑکیاں. آپ اس کا اندازہ کرو، جتنے بھی حالات آتے اللہ سب کے حالات کو بنا لے. ہم تو بول نہیں سکتے کوئی، لیکن یہ جو اخبار وغیرہ پڑھنے والے اور نیوز وغیرہ جب بھی حالات، آپ اس میں غور کرو کتنے حیا والے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو لباس میں کتنی چست لباس میں رہتی ہیں. آپ اس میں دیکھو، دیکھنا تو ہے نہیں لیکن کبھی اندازہ کرو. حالات اللہ ایسے نہیں لاتے میرے پر اور آپ پر. اس لیے بد دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا مانگے. یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، انہیں بھی ہدایت دے دے. اور سب ہونے کے بعد بھی اگر بد دعا تو پھر بد دعا قبول ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں مفتی محمود الحسن صاحب، انہوں نے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا. یہاں کتاب ہے آفس میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 6 مہینے اپنے گھر میں بازو میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں جاتے تھے، نظام الدین میں رہتے تھے. یہ کہتے ہیں ساری امت کو کہہ رہا ہوں گھر سے نکلو اور نہیں گھر میں جاؤ. اور بہت رونا دھونا اللہ سے تعلق. ایک دن ان کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت دعا کرو مسلمان الیکشن میں جیت جائے. کیا کہنے لگے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا. جلال میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یا اللہ اس سال جتنے مسلمان کھڑے ہو رہے ایک کو بھی چن کے مت لا، اور جتنے ظالم اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہیں اللہ ایک ایک کو چن کے مار دے. وہی ان کی صرف ایک بد دعا تھی. مفتی صاحب نے لکھا ہے اس سال کوئی مسلمان لیڈر، یہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس سال کوئی مسلمان لیڈر کوئی کرسی پہ نہیں آیا تھا، سب گر گئے تھے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے اس میں اس سال 92 لیڈروں کا انتقال ہوا تھا. کتنے؟ کتنے؟ 92. 1950 کے بعد کی بات ہے.
کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ ایک بھی مسلمان کو چن کے بنتا. اور دوسرا کیا کہا تھا؟ جو ظالم اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اللہ سب کو قد ہلاک کر دے. تو صورت بھی ہونا کوئی اللہ بھی اس کو دیکھ کے رحم کر دے. موسیٰ علیہ السلام کتنے دنوں سے محنت کر رہے اپنی قوم کو سنبھالنے. فرعون کے ٹائم میں فرعون ادھر سے ادھر محنت کر رہے، پھر کتنے جتن جت رہے ہوں گے. فرعون پیچھے سے آگے تو کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون. موسیٰ آگے لگ جائے، پیچھے فرعون نے تمہیں لا کے مارا، حالانکہ دیکھ رہے اللہ کی مدد. پھر ان کو سمندر کے کنارے سے لے گئے. پھر اس کے بعد نہ مانا تو پھر وادی تین میں 40 سال تک بھٹکایا اللہ نے. پھر وہاں بٹیر کھلایا، بٹر شہد میٹھا. پھر ان کو جڑایا کہ نہیں دیکھو اب تمہارے لیے میں احکام لے کر آتا ہوں. اب جب وہ اتنے 16 سال محنت کر کے پھر اپنی قوم کے لیے احکام لانے کے لیے آئے تو جس نے ان کے قوم کو بگاڑا ہے اس پر غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب غصہ آنا صحیح ہے، کیونکہ اتنا سب کر کے غصہ بھی غصے کی جگہ جانا چاہیے، کہیں بھی نہیں آنے کا. اب بہت سے لوگ کیا بولتے دعا بغیر میں کو غصہ نہیں آنا. ایسا کرو غصہ نہیں آنا، غصے کی جگہ بھی غصہ نہیں آئے تو آدمی نہیں ہے. غصے کی جگہ بھی اگر غصہ نہیں آئے تو آدمی ہے، جس کو حدیث میں ڈیوس کہا ہے. بعض مرتبہ غصہ آنا بھی اجر ہے اور اکثر جگہ غصہ نہ آنا اجر ہے. تو کبھی کبھی جس کو غصہ آتا تو کیا بولتے دعا کرو مجھے غصہ نہ آئے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہے کہ غصہ کو تو غصہ بھی نہیں آتا، نہیں بولے میرا معاملہ بہت نرمی کا ہے، نہیں جنہیں کچھ بھی کر رہا ہوں کہیں پہ بھی جائے ہم لوگ کچھ بھی جائے بچے جدھر بھی جائے ہوئے نہیں. بچوں کے ساتھ بولے یہ کرنے کا، گھر کے مستورات نہیں بولے وہ باہر خالی کرانہ دکان پہ تو بیچ کے بولے کاٹی کچھ نہیں ایسے میں نرم معاملہ. ارے جہاں غصہ آنے کا وہاں غصہ آنا ہے، یہ تصاہل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں محنت کی تھی، اس لیے ان کے منہ سے جملہ نکلا فَلَا بَيْنَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا قِصَاصَ. ایسا نہیں تو یہاں سے نکل جا، ساری زندگی میں تجھے یہ بیماری ہوگی کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی نہ چھو. اللہ نے اس کو ایسے بیماری ڈال دی تھی کہ اس کو کوئی چھوتا یا انہیں کسی کو چھوتا تو اس کو بخار ایسا آتا کہ وہ مر ہی جاتا. دنیا میں سب سے زیادہ کیا پیاری ہے آدمی کو؟ اپنی زندگی پیاری. اور عذاب اللہ نے اس کو جیسے بعض لوگوں کی آنکھوں میں وہ اثر رہتا ہے جس سے سامنے والے کو نظر لگ جاتی ہے. میرے آپ کی آنکھوں میں بہت سی آنکھیں رہتی ہیں، گندی آنکھیں جس کو کہتے ہیں. اگر وہ کسی کو دیکھ لے اور ماشاءاللہ نہ کہے نا تو ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. تجارت میں ہے، بچوں میں ہے، ملازمت میں ہے، ترقیوں میں ہے. کسی کی ترقی ہو رہی، کسی کی نظر لگی تو کم ہو جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا. کسی کی نظر میں اللہ نے وہ گندگیاں رکھی ہوئی رہتی ہیں، اگر وہ کیا نہ کہے ماشاءاللہ نہ کہے تو ایسے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں. تو اس کو اللہ نے آرام میں مسلط کیا ہے، مسافہ کیا ہے کہ اس کو دوسرے کو پیش آنا شروع، بخار 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 پڑتے رہنا اور مر جانا. جب یہ بیماری ہو گئی لا تقور، اور بعض روایتوں میں یہ کہ اس کے بدن جھڑنا شروع ہو گیا. یہ ایسا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے ایسے بدن نیچے سے جھڑنا شروع ہو گیا. اور دعا کسی کی ہم نہ رہے، کوئی بھی ہو، نبی ہو یا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے. اگر کوئی کافر بھی اگر حکومت کر رہا ہے، اگر وہ سب کے ساتھ انصاف کر رہا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو چلائے گے. اور اگر مسلمان ہے لیکن ظلم کر رہا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو برباد کر دے گے. کیونکہ اللہ کافر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن ظالم
مسلمان بادشاہوں نے کیا تھا تاتاری قوم کے ساتھ. مسلمان گروہ نے تاتاریوں کی عورتوں کو لوٹ لیا تھا. چنگیز خان نے بھیجا تھا مسلمان بادشاہ کے پاس کہ جاؤ ذرا جا کر مسلمان بادشاہ سے کہو کہ تمہارے قوم میں اس طرح کرتے ہیں مسلمان. جب وہ جا کر ان سے کہنے لگا تو مسلمان بادشاہ نے کیا کیا؟ یہ یہاں سے ایک پاؤں کاٹ دیا, اس کافر کی آدھی داڑھی کاٹ دی, آدھی مونچھ کاٹ دی, اور جدھر سے کاٹا تھا ادھر پوری کالی پڑا دیے, اور کہنے لگا جا چنگیز خان کو یہ کہہ دے کہ مسلمان بادشاہ کا یہ پیغام ہے. چین میں شکار کھیل رہا تھا چنگیز خان, جو دنیا کی بڑی جھیلوں میں جس کا تذکرہ تھا وہ جھیل کے بعد جیسے اس نے دیکھا کہ میرے بھیجے ہوئے سبیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ایک پاؤں پہ اس طرح کھڑے ہو کر اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے مسلمانوں کے خدا تو صرف مسلمانوں کا ہے یا ہمارا بھی ہے؟ یہ تو اس طرح ظلم کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی طاقت و حکومت نہیں ہے, میرا خاندان ہے, میں میرے خاندان کو لے کر نکلوں گا, ہے مسلمانوں کے خدا تو میری مدد کر. اور جب تاتاری نکلا وہاں سے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے شب قدر میں اور بھی بہت سے مواقع پہ وہ تاتاریوں کی تاریخ بیان کی. کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرے انہوں نے. بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا, ہاتھ اٹھانے کے بعد اگر وہ اس طرح کٹوروں کے ہاتھ میں رہتا تھا, دشمن اگر آگے اور کٹوروں انہوں نے یوں پھیلا دیے تو دشمن ختم ہو جاتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی. لوگوں نے کہا بغداد میں پہنچ چکا ہے چنگیز خان, ذرا ہم باہر نکل کے کٹورا گھمائیے. جیسے خواجہ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور اگر کٹورا گھمائی رہے تھے تو اللہ کی طرف سے امان ہے, اندر چلے جاؤ, برباد کرنا ہے مسلمانوں کو. ان کو کہا اللہ نے اندر چلے جاؤ, خاموش اندر چلے گئے, سب ختم ہو گیا. سب سے زیادہ بغداد میں مینارے بنائے انہوں نے. پھر یہ بابل افغانستان کے قریب اس کا پوترا مرا تھا چنگیز خان کا لڑائی میں مٹ بھیڑ میں, تو اس کا ایک قانون تھا کہ جانوروں کو چھوڑ دیتا تھا, عورتوں کو باغیہ بنا دیتا تھا مسلمان, اور مرد نوجوانوں کو قتل کر دیتا تھا. جہاں اس کا پوترا مارا گیا جنگ میں تو اس نے کابل میں کیا کیا, وہاں کے کتے اور بلی کو بھی ذبح کیا. مردوں کو, عورتوں کو اور کتے, اور کہتا ہے یہاں پہ میرا پوتا مارا گیا اس لیے یہاں کے کتے اور بلی بھی نہیں بچیں گے. پورا کابل شہر اسی میں ملوث ہو گیا تھا. پھر بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے کہ اس کی فوج تو تھوڑی ہے لیکن پیچھے اس سے زیادہ فوج, حضرت جبرائیل کو دیکھا انہوں نے, کہہ رہے تھے ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر, اے کافروں کی جماعت, مسلمان گنہگاروں کو قتل کر ڈالو. مسلمان کی کوئی ریاست ایسی بچی نہیں تھی جہاں پہ تاتاریوں سے تحت تیز نہیں کیا. صرف مصر بن گیا تھا. ناصر الدین اس نے کہا ان کو طاقت کے بلبوتے پہ نہیں روک سکتے, تو ان کے جو درباری علماء تھے اس نے کہا جاؤ ان کو تبلیغ کرو ان کے درمیان میں, ان کے سارے بازاروں میں, کیونکہ میلے لگتے تھے نا اس زمانے میں فوجیوں کے, تو یہ سالوں سے نکلے ہوئے ہوتے تھے گھروں سے. اب یہاں پیڑ سے نکلے تو پہنچے ادھر وادی تک, تو اب یہ پہنچ کر تو پلین تھوڑی تھا, مہینوں میں میلے بھی لگتے تھے, ہفتوں میں میلے لگتے تھے. رک گئے, چلو 8 دن یہاں جشن ہوگا, تو وہ جشن ہو تو میلہ. تو ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے علماء کو بھیجا, جاؤ ان میں تبلیغ کرو, انہیں بتاؤ اللہ کون ہے, انہیں بتاؤ اللہ کے رسول کون ہے. جانتے نہیں تھے تاتاری. پھر بعد میں ان کو جب یہ علماء نے تبلیغ کی, محنت کی, تو بادشاہ تک بات پہنچی. جو اس زمانے ولی عہد بادشاہ نہیں بلکہ ولی عہد, یعنی یہ بادشاہ کے بعد جو بادشاہ بنے گا, تو اس تک بات پہنچی. تو وہ ولی عہد کہنے لگا کہ اچھا کوئی اذان دینے والا اذان دے رہا, بہت لمبا واقعہ ہے. تو وزیروں سے پوچھا یار یہ اس کے بابت کیا کہتے ہیں, اسلام پیش کر رہا. تو اس کے 4 وزیر تھے, 4 وزیروں نے کہا ہم تو پہلے مسلمان ہوئے, تیرے ڈر کی وجہ سے ایمان
جھکا رہے ہیں. کہا میرا باپ جب مر جائے گا اس وقت آ جانا, میں تمہارا ساتھ دے دوں گا. جو تلواروں سے نہیں ڈٹ سکے وہ تھوڑی سی محنت سے ڈوب گئے. اب پورا یہ جو ترک ہے نا, استنبول ترکی جس کو کہتے ہیں, جو ایک دم گٹھیلے بدن کے رہتے, ہر جملے میں جانے والوں کو بہت ملتے ہو, دھکا ماری بھی اتنے دور جاتے ہو. اتنا ان کی عورتیں بھی ایک دم گٹھیلی رہتی, چپٹا منہ ہے, ایسی ناک رہتی, گورے رہتے ہیں پورے, ان کا بدن دبتا نہیں ہے. اتنے وہی تاتاری نسل کے بچے گئے, اور سب سے زیادہ وہی ترک پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے. اللہ جس سے کام لینا کافر دے ہو, اللہ نے مسلمان بنایا, محتاج بھی نہیں ہے اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا بد دعا کرنے کے لیے بد دعا کرنے کا منہ بھی ہونا. ایسے فرشتے بولیں گے یہ منہ اور مسئول کی رات, کوئی محمد حسین کا واقعہ شاہ عالم ثانی کا. تو یہ بددعا کی, تو بددعا کا اثر یہ ہوا, نام قصاص, ہر ایک کو کہتا تھا مجھے نہ چھو. یہ عربی کا لفظ ہے قصاص, اسی کو انگریزی والوں نے کیا بنا دیے, مساج. چھونے کو مالش کرنے کیا بولتے ہیں, مساج. عربی سے چرا دیا. سب سے زیادہ فقیر زبان ہے انگلش, بولتے ہیں نا مساج. تو مساج میں دبانا تھوڑی رہتا, مساج میں مالش رہتی ہے. اور جو دباتے نا, یعنی دبانے تو سمجھتے بیوقوف ہے, دبانا الگ ہے اور مساج الگ ہوتا ہے. تو کہنے لگا نام قصاص, مجھے نہ چھو. چھوئے گے تو بیماری ہے. تو چلتا گیا جنگلات میں مارے مارے پھر رہا تھا, چونکہ بددعا لگ گئی اس کو, اور پھر وہیں پہ وہ ختم ہو گیا. تو ایک تو دنیا میں عذاب تجھے یہ ملے گا, وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ, یہ تیرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو ہرگز یہ وعدہ تیرے ساتھ یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی. اور جس کو تو نے معبود بنایا اس کے ہم کیا کریں گے, وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, اور تو دیکھ اپنے اس معبود کو جس پر تو جوان ہم تیرے معبود کو جلا جلا کے اس کی راہ بنا کر اسے دریا میں پھینک دیں گے. یعنی وہ جو بچڑا بنایا نا, اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک دم راکھ کر دیں گے جلا جلا کے, اور اس کو اٹھا کے کہاں ڈال دیں گے, دریا میں ڈال دیں گے. اگر تیرا معبود ہے, ہمارا معبود ہے, تو وہ خود بچائے گا اپنے آپ. وہ کر دیا اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام, انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو, یقینا تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وسع کل شیء علما, ہر شے اس کے علم میں ہے, اللہ کے علم سے کوئی نرواہ نہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اللہ کہہ رہے یہ ماضی کے واقعات کی خبریں ہیں نبی جی, ہم آپ کو سناتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, ہم نے آپ کو اپنی طرف سے نصیحتیں سنائی تاکہ آپ کے منہ, اور یہ جو آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہود اور نصارہ ہے, وہ ان سارے واقعات کو سن کر عبرت لے اور ایک ہی اللہ کو مانے اور ایک ہی نبی کو مانے. بتاؤ موسیٰ عیسیٰ سب کو پڑھیں گے تو کون سے ایمان کو پائے گا. اللہ والی توفیق عطا فرمائے. میں بھی منگل ہے وہ اجتماع تک, جو کہ اجتماع کے بعد انشاءاللہ تفصیل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله